رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ سب سے بہترین بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات یعنی قرآن مجید ہے۔ سب سے بہترین راستہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ دین میں نکالی ہوئی ہر نئی بات بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہوں کا انجام جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، میری آواز کو سننے والی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں عشرہ مبشرہ کی دوسری عظیم شخصیت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی کا آخری حصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی سے متعلق بہت ساری باتیں ہم نے اور آپ نے جانی۔ ہم اور آپ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں اور خاص طور سے ان کے دور خلافت کا جائزہ لیتے ہیں تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی دور خلافت میں لوگوں کو بولنے کی آزادی دے رکھی تھی۔ کہا کہ جو بولنا ہے بول سکتے ہو، میں ہر ایک کی سنوں گا، ہر شکایت سنوں گا، مجھ پر تنقید کرنا ہے میرے منہ پر تنقید کر سکتے ہو۔ یہ آزادی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی دور خلافت میں تمام کے تمام لوگوں کو دے رکھی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تقریر کر رہے تھے مجمع عام میں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی موجود تھے، تابعین اعظام بھی موجود تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے تقریر کرتے ہوئے کہا، یا ایھا الناس اسمعوا واطیعوا، اے لوگو تم میری بات کو توجہ سے سنو اور میری اطاعت و فرما برداری کرو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ بات جب کہی تو ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا، لا نسمع ولا نطیع، اے امیر المؤمنین ہم نہ تو آپ کی بات کو سنیں گے اور نہ ہی آپ کی اطاعت و فرما برداری کریں گے۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، بات کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، تم میری بات کو کیوں نہیں سنو گے، میری اطاعت و فرما برداری کیوں نہیں کرو گے؟ اس شخص نے کہا، امیر المؤمنین ابھی آپ نے مال غنیمت سے ہر شخص کو ایک ایک چادر دے رکھی ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں امیر المؤمنین لوگوں کے پاس تو ایک ایک چادر ہے، لیکن میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ آپ نے 2 چادریں اوڑھ رکھی ہیں۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو کہا کہ آپ کے سوال کا جواب میرا بیٹا عبید اللہ دے گا۔ حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، اے بھلے شخص، تم جو اعتراض کر رہے ہو، تم جو سوال کر رہے ہو کہ مال غنیمت میں سے ہر ایک کو ایک ایک چادر دی گئی ہے، یہ بات بالکل درست ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے، میرے والد محترم نے ہر شخص کو ایک ایک چادر دی اور اپنے لیے بھی ایک چادر رکھی، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ جو چادر مجھے دی گئی تھی، جو چادر مجھے ملی تھی، وہ چادر میں نے اپنے والد محترم کو تحفتاً دے دیا، ان کو ہدیہ کر دیا، ان کو گفٹ دے دیا۔ کتنی بڑی بات ہے میرے اسلامی بھائیوں، خلیفہ وقت ہیں اور ان کے منہ کے سامنے تنقید کی جا رہی ہے، ان پر سوال کھڑا کیا جا رہا ہے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ناراض نہیں ہو رہے ہیں، خفا نہیں ہو رہے ہیں، ان کے منہ پر
تالا نہیں لگا رہے ہیں، اس کو خاموش کرانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ آزادی کہاں چلی گئی؟ حقیقت میں اسی کو آزادی کہا جاتا ہے۔ ایک اور مرتبہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تقریر کر رہے تھے، مجمع عام میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے اٹھ کر کے کہا، اے امیر المؤمنین، اگر وہ اٹھ کر کھڑا ہوا، اپنی میان سے اس نے تلوار نکالی اور تلوار کو لہراتے ہوئے کہا، اے امیر المؤمنین، اگر آپ صحیح طریقے سے حکومت نہیں کریں گے، کتاب و سنت کے مطابق اگر آپ فیصلہ نہیں کریں گے، تو ہم اس تلوار کے ذریعے سے آپ کو درست کر دیں گے، آپ کی اصلاح کریں گے۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج اس امت میں ایسے افراد بھی موجود ہیں، ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ امیر المؤمنین عمر سے اگر غلطی ہو جائے تو ہم اس کی اصلاح کریں گے، ہم اس کو درست کریں گے۔ اللہ اکبر! کیسی صفات ہیں یہ سب! یہ صفات اسی شخص کے اندر پیدا ہو سکتی ہیں جو اللہ رب العالمین کے لیے جیتا ہو، جس نے اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہو۔ ورنہ میری اور آپ کی طرز زندگی یہ ہے کہ انانیت بیچ میں ایسی آ جاتی ہے کہ کوئی ذرا ہماری تنقید کر لے، کوئی ہم سے سوال کر لے، کوئی ہم سے حساب و کتاب لے لے، ہماری انا جاگ اٹھتی ہے، ہماری غیرت جاگ اٹھتی ہے، اور ہم اس کو اپنی ایگو کا مسئلہ بنا کر، جس نے ہماری ذات پر تنقید کی، ہمارے منہ پر سوال کیا، ہم سے حساب و کتاب مانگا، اس کو جتنا نیچا دکھا سکتے ہیں نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا معاملہ ایسا نہیں تھا۔ مجمع عام میں سے، بھری محفل میں سے کوئی بھی شخص کھڑا ہوتا تھا، امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سوال کرتا تھا، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے تھے، اس کو جواب دینے کی کوشش کرتے تھے۔ میرے اسلامی بھائیوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی احساس ذمہ داری کو دیکھیے کہ اپنی ذمہ داری کا احساس کر کے تڑپ اٹھتے تھے، بے چین ہو جایا کرتے تھے، اور کبھی کبھار اپنی ذمہ داری کا احساس کر کے کہا کرتے تھے کہ مجھے ڈر ہے کہ میں مدینہ میں ہوں اور میری دارالحکومت مدینہ میں ہے، اور مدینہ میں رہتے ہوئے آج اگر عراق کی کسی سڑک پر امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حکومت بہت دور تک پھیلی ہوئی تھی، وہ ڈرتے ہوئے کہتے تھے کہ آج اگر عراق کی کسی سڑک پر چلتے ہوئے کھچر کو ٹھوکر لگ جائے تو کہیں کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی میرا گریبان پکڑ کے مجھ سے یہ سوال نہ کر بیٹھے کہ اے عمر، تمہارے دور خلافت میں فلا جگہ، فلا سڑک پر فلا کچر کو چلتے ہوئے ٹھوکر لگ گئی تھی، تم نے جانوروں کے راستے کو درست کیوں نہ کرایا؟ تم نے جانوروں کے راستے کو درست نہ کیوں نہ کیا؟ قربان جائیے، یہ ہے خلیفہ وقت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ انسان تو انسان، جانوروں کے سلسلے میں بھی وہ فکر مند رہا کرتے تھے، اور ان کی ماتحتی میں جو کمانڈر تھے، ان کی ماتحتی میں جو کمانڈر تھے، ان کے اندر بھی دیکھیے کہ کس قدر جذبہ جو ہے جانوروں کے سلسلے میں ان کے اندر پایا جاتا تھا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، جنہوں نے مصر کو فتح کیا تھا اور مصر کے گورنر بنائے گئے تھے، اور وہاں پر وہ وہاں کے والی تھے، ایک مرتبہ ان کے اندر دیکھیے کہ جانوروں کے تعلق سے کس قدر جو ہے جذبہ رحمت ان کے اندر پایا جاتا تھا کہ ایک مرتبہ اپنے اسلامی لشکر کو لے کر وہ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ انہوں نے قیام کیا، خیمے لگائے گئے، وہاں پہ انہوں نے رات گزاری، دن گزارا، کچھ وقت گزارا، اور جب وہ جانے لگے تو اسلامی لشکر نے، فوج نے، سپاہیوں نے خیموں کو کھولنا شروع کر دیا، اور جب باری حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو خیمے کو کھولنے کی آئی تو دیکھا گیا کہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے خیمے میں ایک کبوتری نے گھونسلہ بنائے رکھا ہے۔ جب اس خیمے کو کھولا جانے لگا، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے میرے سپاہیوں، رک جاؤ،
ٹھہر جاؤ، میرے خیمے میں ایک مہمان ہے، اگر تم اس خیمے کو نکال دو گے، اس کو اتار دو گے، اس کو تکلیف ہوگی، اس کا گھر اجڑ جائے گا، لہذا اس خیمے کو ویسا ہی چھوڑ دیا گیا اور اسلامی لشکر آگے روانہ ہو گیا۔ تو یہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور کی بات تھی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے اندر اتنی احساس ذمہ داری کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی تھی کہ انسان تو انسان، وہ جانوروں کے سلسلے میں بھی فکر مند رہا کرتے تھے۔ رات دن بھر محنت مشقت کرنا، لوگوں کی دیکھ ریکھ کرنا، لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا معمول تھا۔ دنوں میں سکون نہیں تھا، رات میں بے چین اور بے قرار رہا کرتے تھے، تڑپتے رہتے تھے اس فکر میں کہ کہیں میری رعایا کا کوئی بندہ بھوکا اور پیاسا تو نہیں ہے، میں یہاں سکون کی نیند سو رہا ہوں، کہیں کوئی شخص جو ہے بھوک اور پیاس کی شدت میں پریشان تو نہیں ہو رہا ہے۔ راتوں میں اپنے غلام حضرت اسلم رحمہ اللہ کے ساتھ نکل جایا کرتے تھے اور دورہ کیا کرتے تھے، لوگوں کا جائزہ لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رات کے وقت وہ نکلے اور کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت جو ہے آگ کو جلائے ہوئے ہے اور اس کے اوپر ایک ہنڈیا رکھی ہوئی ہے، اس کے بچے بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے غلام کے ساتھ وہاں پہنچے، اس سے پوچھا ماجرا کیا ہے، بات کیا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، ان بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں نے آگ جلا کر ہنڈیا میں پانی کو رکھ دیا ہے اور ہنڈیا کو ڈھک دیا ہے اس امید کے ساتھ کہ بچے یہ سوچ کر کے سو جائیں گے کہ کھانا بن رہا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے، تڑپ اٹھے، حضرت اسلم رحمہ اللہ کو ساتھ لیا، مال غنیمت گئے، ایک بوری اناج رکھا اور اس کو اپنے کاندھوں پر لاد لیا، اپنے کاندھوں پر رکھ لیا۔ حضرت اسلم کہتے رہے امیر المؤمنین آپ یہ بوری مجھے دے دیجئے، میں اس کو اپنے کاندھوں پر لاد کر لے جاؤں گا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، اس بوری کو میں اپنے کاندھوں پر لاد کر کے لے کے جاؤں گا۔ چنانچہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اس بوری کو لاد کر لے گئے، اس عورت کو وہ بوری دی اور اپنے سامنے کھانا بنایا اور بچوں کو کھلا کر کے جب وہ بچے سو گئے تو امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وہاں سے واپس آئے۔ ایسے تھے امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، وہ بے چین رہتے تھے، بے قرار رہتے تھے، اپنی رعایا اور اپنی عوام کے لیے ہر وقت غور و فکر کرتے رہتے تھے۔ ہمارے اور آپ کی طرح نہیں، عہدہ لے لیا، ذمہ داری لے لی، دن بھر اپنی مرضی کے مطابق گھوم رہے ہیں اور رات میں سکون کی نیند سو رہے ہیں، ایسا ان کا معاملہ نہیں تھا۔ وہ بے چین اور بے قرار رہا کرتے تھے۔ اسی طرح سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے خلافت کی جو ذمہ داری اٹھائی تھی اس کو سوچ سوچ کر تڑپ جایا کرتے تھے، بے چین ہو جایا کرتے تھے کہ اللہ کے پاس کیا کیا سوالات ہوں گے مجھ سے، اللہ رب العالمین خلافت کے بارے میں مجھ سے کون کون سے سوالات کرے گا اور کیسے جواب دوں گا میں، یہ سوچ سوچ کر کے امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بے چین اور بے قرار ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! آپ سوچئے آج اگر کوئی کرسی پر آتا ہے تو کیا فکر آتی ہے؟ سب سے پہلی فکر تو یہ ہوتی ہے کہ یہ کرسی ہمارے ہاتھ سے جانے نہ پائے، یہ کرسی، یہ ذمہ داری، یہ عہدہ پوری زندگی ہمارے ساتھ چپکا رہے، ہمارے ساتھ لگا رہے، سب سے پہلی سوچ۔ اور دوسرے نمبر پر جو سوچ آتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ کرسی میرے بعد میری اولاد میں منتقل ہو جائے، میرے عزیز و اقارب میں، میرے رشتہ داروں میں منتقل ہو جائے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! قربان جائیے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے تقوی پر، ان کے احتیاط پر، ان کی احساس ذمہ داری پر کہ جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں چھرا کوپا گیا اور ان کی آخری گھڑی چل رہی تھی، لوگ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہا امیر المؤمنین ہماری یہ خواہش ہے، ہماری یہ منشا ہے کہ آپ کے بعد ہم آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو اپنا امیر المؤمنین منتخب کر لیں گے، اپنا خلیفہ منتخب کر لیں گے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے لوگوں کی جب یہ منشا دیکھی، لوگوں کی جب یہ خواہش دیکھی، بے چین ہو گئے، تڑپ گئے،
بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے، سوچنے لگے کہ خلافت کی اتنی بڑی ذمہ داری عمر جیسی شخصیت اس کو سنبھال نہیں پا رہی ہے، میرے بیٹے اس کو کیسے برداشت کریں گے، کیسے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، کیسے اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دیں گے۔ لہذا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے لوگوں کی توجہ کو ہٹانے کے لیے، لوگوں کے ذہن کو بھٹکانے کے لیے ان لوگوں سے کہا کہ لوگوں تم جو ہے اپنا امیر میرے بعد عبداللہ بن عمر کو بنانا چاہتے ہو، جبکہ اس کو اپنی بیوی کو طلاق دینے کا طریقہ تک نہیں معلوم، تو وہ کیسے خلافت کی ذمہ داری کو سنبھالے گا، وہ کیسا تمہارا امیر المؤمنین بنے گا۔ لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے، لوگوں کا دھیان بھٹکانے کے لیے کہا کہ کیسے وہ جو ہے تمہارا امیر المؤمنین بن سکتا ہے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ عہد نبوت میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی تھی۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، حالانکہ طریقہ یہ ہے کہ بیوی کو حالت طہر میں طلاق دینا چاہیے، حالت حیض میں طلاق دینا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مسئلہ سنا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تمہاری طلاق نہیں ہوئی، تم جا کر کے اپنی بیوی سے رجوع کر لو۔ لہذا انہوں نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا۔ یہ مسئلہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آیا تھا، جب یہ لوگ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کے اپنی منشا ظاہر کی، کہا کہ آپ کے بعد ہم آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، ان کو اپنا امیر منتخب کرنا چاہتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تڑپ گئے، بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے، سوچنے لگے کہ میرا یہ کمزور بیٹا، میرا یہ بیٹا کس طرح سے اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوگا اور کیسے جو ہے وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ لہذا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے لوگوں کا ذہن بھٹکانا چاہا کہ کیسے یہ تمہارا امیر بن سکتا ہے، تمہارا خلیفہ بن سکتا ہے، جبکہ اسے طلاق دینے کا طریقہ تک نہیں معلوم۔ قربان جائیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے تقوی پر، قربان جائیے ان کے ایثار پر، ان کی للہیت پر اور ان کی احساس ذمہ داری پر۔ میرے اسلامی بھائیوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خلافت کی جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے باتیں بہت ساری ہیں، واقعات بہت سارے ہیں، لیکن میں اپنے اس خطبے کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت پر کچھ حد تک روشنی ڈال کر ختم کر دوں گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کے سلسلے میں حضرت پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی کچھ اشارے دے دیے تھے، جیسا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر کھڑے ہوئے تھے۔ احد پہاڑ لرزنے لگا، تھر تھرانے لگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ سے مخاطب ہو کر کہا، اے احد پہاڑ تو ساکن ہو جا، تو ٹھہر جا، اس لیے کہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور ایک شہید کھڑا ہوا ہے۔ اسی طرح سے اور بھی بہت ساری احادیث ہیں جس میں اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ دیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شہادت کی موت ان کو جو ہے نصیب ہوگی۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خود اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیا کرتے تھے کہ پروردگارا تو مجھے شہادت کی موت نصیب کرنا، اور وہ اپنی دعاؤں میں اس دعا کو ضرور شامل رکھا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے اللہ
تو مجھے اپنے راستے میں شہید ہونے کا اعزاز عطا فرمانا، اور اے اللہ تو مجھے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں میری موت نصیب کرنا۔ یہ دعا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مدینہ میں موت آنے کی دعا اس لیے کیا کرتے تھے کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جو بھی شخص ایمان کی حالت میں مدینۃ المنورہ کے اندر انتقال کر جاتا ہے تو میں قیامت کے روز اس کے لیے ڈبل سفارش کروں گا، اس کے لیے دو مرتبہ سفارش کروں گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے تو شہادت کی موت اور مدینۃ المنورہ کی موت جو ہے اس کے لیے اللہ رب العالمین سے سوال کیا کرتے تھے۔ یہ دونوں چیزیں میرے مسلمان بھائیوں بظاہر ایک دوسروں کی ضد نظر آتی ہیں، اس لیے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اگر شہادت کی موت حاصل کرنا ہے تو ان کو مدینۃ المنورہ سے باہر جانا ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیے کہ کس طرح سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی جو ہے آرزو کو پورا کیا اور انہیں شہادت کی موت نصیب فرمائی اور مدینۃ المنورہ میں ان کا انتقال ہوا۔ کیسے ان کو جو ہے مدینۃ المنورہ میں شہادت ملی؟ تو میرے اسلامی بھائیوں فجر کا وقت، فجر کی نماز کا وقت تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نماز فجر پڑھا رہے تھے، تاریکی تھی، اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ایک شخص آگے بڑھتا ہے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں چھرے گھونپ دیتا ہے۔ یہ کون شخص تھا؟ یہ ابو لؤلؤ فیروز المجوسی تھا، ایران کا رہنے والا تھا، مجوسی تھا، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا، اور بہت زیادہ اس کے اندر صلاحیتیں تھیں، بہت سارے فنون جانا کرتا تھا، اور دن بھر جو بھی وہ کمایا کرتا تھا اس کا کچھ حصہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو دیا کرتا تھا، اس لیے کہ وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا۔ ایک مرتبہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ امیر المؤمنین میرا غلام ابو لؤلؤ فیروز المجوسی بہت سارے اس کے اندر فنون ہیں، بہت ساری صلاحیتیں ہیں، بہت زیادہ وہ کماتا ہے لیکن بہت کم وہ مجھے دیتا ہے، آپ اس سے کہیے کہ تھوڑا بڑھا چڑھا کر کے وہ مجھ کو روزی نہ دیا کرے یا ماہانہ دیا کرے۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابو لؤلؤ فیروز المجوسی کو بلایا اور اس سے کہا کہ تمہارے اندر بہت ساری صلاحیتیں ہیں، تم بہت سارے کام جانتے ہو اور دن بھر کی کا محنتانہ بھی تمہیں بہت زیادہ ملتا ہے، لیکن تم مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو جو تمہارے آقا ہیں، جس کے تم غلام ہو، بہت کم دیتے ہو، انہیں بڑھا چڑھا کر کے تم جو ہے ان کو دیا کرو، روزینہ یا ماہانہ انہیں دیا کرو۔ یہ بات ابو لؤلؤ فیروز المجوسی کے دل میں چبھ گئی اور یہیں سے اس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ٹارگٹ بنا لیا اور ان کے تعلق سے حسد، کینہ، بغض اور جلن اپنے اندر رکھ لیا۔ ایک مرتبہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر کے کہا اے ابو لؤلؤ تم بہت ساری صلاحیتیں جانتے ہو، تمہارے اندر بہت ساری صلاحیتیں ہیں، بہت سارے فنون ہیں، اور میں نے سنا ہے کہ تم چکی بہت اچھی طرح سے بنا لیتے ہو۔ تو اس نے ایک خاموش دھمکی امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اس طرح سے دی کہ ہاں امیر المؤمنین میں بہت اچھی طرح سے چکی بنا لیتا ہوں اور ایک دن ایسی چکی بناؤں گا کہ لوگ یاد رکھیں گے۔ اور یہ کہہ کر وہ آگے کی طرف جانے لگا۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ارد گرد میں جو لوگ کھڑے ہوئے تھے، امیر المؤمنین نے کہا کہ دیکھو یہ جملہ جو یہ کہہ کر گیا ہے کہ ایک دن ایسی چکی بناؤں گا کہ لوگ اس کو یاد رکھیں گے، اس نے خاموش دھمکی دی ہے مجھے میرے قتل کے تعلق سے، ایک دھمکی دے کر یہ یہاں سے جا رہا ہے۔ لوگوں نے کہا امیر المؤمنین آپ ہمیں اجازت دیں، ابھی ہم اس کو گرفتار کر لیتے ہیں، اس کو قید کر دیتے ہیں۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو اس نے جو ہے صاف اور اس نے جو ہے الجھی ہوئی بات کہی ہے، میں نے اس کا ایسا مطلب نکالا ہے، کسی کو قید کرنے کے لیے، کسی کو گرفتار کرنے کے لیے صاف ستھری بات کا ہونا ضروری ہے۔ یہ تھے ہمارے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو سمجھ گئے تھے کہ اس کا اشارہ میرے قتل کے جانب ہے، لیکن مجبور تھے اور یہ سوچ کر قید نہیں کیے کہ میں نے اس
کے بات کا یہ مطلب نکالا ہے۔ بہرحال فجر کی نماز امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ پڑھا رہے تھے، تاریکی تھی، ابو لؤلؤ فیروز المجوسی تیز ترار خنجر لے کر کے آگے بڑھتا ہے اور 3 ضربیں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں لگا دیتا ہے، اور بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ 6 ضربیں اس نے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں لگائیں۔ خنجر اس قدر تیز ترار ہوتا ہے کہ زار و قطار خون بہنے لگتا ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے کھڑا نہیں ہوتے بنتا، وہ پیچھے کو آ جاتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے، ان کو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ آگے بڑھا دیتے ہیں۔ دیکھو پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کریے کہ جس میں اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کے پیچھے اہل علم حضرات کو کھڑے ہونا چاہیے، سمجھدار لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں کب کیسی ضرورت پیش آ جائے، امام کو نماز چھوڑ کر جانے کی ضرورت پیش آ جائے، یا امام کو نماز پڑھاتے نہیں بن رہا ہے تو دوسرے کو نماز پڑھانے کی ضرورت پیش آ جائے، تو اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کے پیچھے اہل علم حضرات کو کھڑے ہونا چاہیے۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پیچھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تھے، ان کو انہوں نے اشارے سے آگے بڑھایا اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے مختصر نماز پڑھائی۔ اور اس درمیان میں جب ابو لؤلؤ فیروز المجوسی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں خنجر گھونپا تھا، وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح صفوں میں کھڑے ہوئے تھے، کاندھے سے کاندھا ملا ہوا تھا، ٹخنے سے ٹخنا ملا ہوا تھا، مضبوطی کے ساتھ وہ صف بندی کیا کرتے تھے۔ وہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کیا لیکن نکل نہیں پایا، تو اس نے اپنے خنجر سے 13 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو زخمی کر دیا، جس میں سے 9 صحابہ وہیں شہید ہو گئے۔ ایک صحابی نے دیکھا کہ یہ خنجر پر خنجر مار رہا ہے، اس نے اپنی چادر کو اٹھایا اور اس کے اوپر ڈال دیا۔ ابو لؤلؤ فیروز المجوسی کو پکڑ لیا گیا۔ ابو لؤلؤ فیروز المجوسی نے جب دیکھا کہ اب میں پکڑا گیا ہوں اور بچ کر بھاگ نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، تو اس نے اپنے آپ کو اپنی گردن پر چھری چلا دی اور خودکشی کر کے جہنم رسید ہو گیا۔ بہرحال عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں جب خنجر گھونپا گیا اور جب نماز ختم ہو گئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کو اٹھایا اور اٹھا کر کے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے گھر لے گئے۔ وہاں ان کو پانی پلایا گیا، دودھ پلایا گیا، نبیذ پلایا گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ جو سوراخ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں بنے ہوئے تھے، ان سوراخوں سے پانی نکل رہا ہے، دودھ نکل رہا ہے، نبیذ نکل رہا ہے۔ لوگ سمجھ گئے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اب ہمارے درمیان زیادہ دیر تک رہنے والے نہیں ہیں۔ پورا مدینہ امٹ پڑا، لوگ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے آنے لگے، ملنے کے لیے آنے لگے۔ کچھ لوگ آتے ہیں اور وہ آ کر کے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں، امیر المؤمنین آپ کو یاد ہے فلاں وقت آپ نے فلاں کارنامہ انجام دیا، فلاں وقت آپ نے فلاں خدمات انجام دی، ان خدمات کی وجہ سے، ان کارناموں کی وجہ سے اللہ تو آپ کو اپنی جنت میں داخل کر دے گا۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ خدمات اور یہ کارنامے یاد دلا کر تم مجھے تسلی دے رہے ہو، میں تو یہ سوچ رہا ہوں، میں تو یہ غور کر رہا ہوں کہ خلافت کا جو بوجھ، خلافت کی جو ذمہ داری میں نے اٹھائی ہے، کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب میں پیش کیا جاؤں اور اللہ رب العالمین مجھ سے کہے عمر تم نے یہ خدمات انجام دی ہیں، تم نے اس طرح سے خلافت کی ذمہ داری کو اٹھایا ہے، ان خدمات کی وجہ سے عمر نہ تو تم اجر و ثواب کے مستحق ہو، نہ سزا و عقاب کے مستحق ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ صرف یہ جملہ مجھ سے کہہ دے میں سمجھ لوں گا میں کامیاب ہو گیا،
میں سمجھ لوں گا میں کامیاب ہو گیا۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے جملے تھے۔ جب یہ لوگ جانے لگے، دیکھیے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے جذبے کو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص اس کے کپڑے ٹخنوں سے نیچے لٹک رہے ہیں، اس کو اپنے ہاتھ سے بلاتے ہیں اور کہتے ہیں ارفع ازارکا، ارفع ازارکا، اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے اوپر کر لو، یہی تقوی کا تقاضا ہے اور اس سے تمہارے کپڑے بھی پاک و صاف ہوں گے۔ اسی طرح سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جب گھر لایا گیا، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا زارو قطار رونے لگیں، چیخنے لگیں، چلانے لگیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا مہلن یا بنیا، مہلن یا بنیا، اے میری بیٹی خاموش ہو جاؤ، کیا تم نے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ جس میت پر نوحہ کیا جاتا ہے، جس میت پر زار و قطار رویا جاتا ہے، گریہ وزاری کی جاتی ہے، اس میت کو عذاب دیا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سوچ کو دیکھیے، ان کی فکر کو دیکھیے، وہ تڑپ رہے ہیں، ان کے پیٹ میں جو ہے خنجر کے نشانات ہیں، ایسے موقع پر بھی وہ جو ہے اپنی آخرت کو بنانے کی فکر کر رہے ہیں۔ بہرحال آخر میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ اے عبداللہ ذرا دیکھو تو صحیح کہ میرے ذمے کتنا قرض ہے۔ دیکھا گیا تو پتا چلا کہ 86,000 درہم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ذمے قرض ہے۔ قرض کے تعلق سے بھی وہ فکر مند ہیں، ہم لوگوں کا قرض کھائے ہوئے ہیں، لوگوں کو ان کا پیسہ نہیں دے رہے ہیں، ہم جو ہے ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ دیکھو تم جو ہے اس قرض کو ادا کرنے کے لیے عمر کے خاندان کے مال کا استعمال کرنا یہ زیادہ بہتر رہے گا، وہ نہ دیں، اس سے پورا نہ ہو تو پھر عمر کے قبیلے عدی بن کعب سے جو ہے درخواست کرنا، اور اگر اس سے بھی پورا نہ ہو تو قریش سے درخواست کرنا، اس کے علاوہ تم کسی اور کے پاس نہ جانا، اس کو اپنی ذمہ داری میں لے لینا۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ذرا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاؤ اور ان کے پاس جا کر انہیں میرا سلام عرض کر دینا اور ان سے درخواست کرنا کہ عمر اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتے ہیں۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ وہ زار و قطار رو رہی ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ جا کر کہتے ہیں اے ام المؤمنین، میرے ابا جان نے آپ کو سلام عرض کیا ہے اور ان کی یہ خواہش ہے، ان کی یہ تمنا ہے کہ وہ اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ان کے پہلو میں دفن ہونا چاہتے ہیں، کیا آپ اس کی اجازت دیتی ہیں؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ سوچا تھا کہ میں وہاں دفن ہوں گی، لیکن میں نے اپنے آپ پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ترجیح دی، انہیں اجازت دے دی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے والد محترم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو وہاں دفن ہونے کی اجازت دے دی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا، ایسی کنڈیشن میں بھی وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے بیٹے عبداللہ، جب میرا انتقال ہو جائے تو ایک مرتبہ پھر تم جو ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس جانا اور ان سے اجازت طلب کرنا۔ بہرحال اسی کشمکش میں عشرہ مبشرہ کی دوسری شخصیت، دوسرے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ 10.5 سال وہ جو ہے 10.5 سال انہوں نے اس دنیا میں حکومت کی اور 63 سال کی عمر میں جو عمر اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لے کر کے آئے، اسی عمر میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ آپ کے جنازے کو نہلایا جاتا ہے، کفن دیا جاتا ہے اور اس کے بعد نماز جنازہ ہوتی ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ آپ کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے جنازے کو لے کر کے حضرت
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے باہر رکھا جاتا ہے۔ وصیت پر عمل کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ پھر سے ام المؤمنین حضرت عائشہ کے پاس جاتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں، انہیں اجازت دی جاتی ہے، اور پھر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے جنازے کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں دفن کر دیا جاتا ہے، اور اس طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا وہ خواب پورا ہو جاتا ہے کہ جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ میری گود پر 3 چاند آ کر گر گئے۔ پہلا چاند پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، دوسرا چاند حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، اور تیسرا چاند حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے۔ تو یہ مختصراً حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی، جس میں ہمارے لیے بہت سارے درس کے پہلو ہیں، سیکھنے کی بہت ساری باتیں ہیں۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب جو ہے ان کی زندگی کو پڑھ کر، اس کو سن کر، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی زندگی کا آغاز ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طرز پر چلنے والا بنا۔ الہ العالمین ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو بیمار ہیں، جو حادثات کا شکار ہو چکے ہیں، پروردگارہ تو ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، پروردگارہ وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں، تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کی نیکیوں کو قبول کر لے، ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا کر انہیں اپنی جنت میں داخل فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو زندگی کے فتنے سے، موت کے فتنے سے، دجال کے فتنے سے، یاجوج ماجوج کے فتنے سے محفوظ رکھ، بروز قیامت جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا کر اپنی جنت میں داخل فرما۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔